پھونک لگانے کی دیر تھی کہ چند لمحوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لے کر آئے۔ اللہ بتا رہا ہے پوری کائنات کے لیے اصول یہ ہے پہلے جسم بناتا ہوں پھر روح ڈالتا ہوں، مگر یہ میرا روح اللہ جو ہے اس کے لیے اصول یہ ہے کہ پہلے روح ڈالی۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ یہ ہاتھ جو عظمت انبیاء کے لیے اٹھ رہے ہیں، فرمایا پہلے روح ڈالی۔ ایدی تھوڑی دی آواز آہستہ کرو جے کوئی نہیں گل دی سمجھ کوئی نہیں آندی پہ انہوں سویرے آکھاں جی شور پہ آ رہا نات خانار کو گل دی سمجھ کوئی نہیں آئی۔ توجہ ہے میری طرف؟ تھوڑے جے ساہ کر لو تھک گئے ہو سو، بول دے رہے ہو تھک گئے ہو سو، تھوڑا خیال میں نہیں رکھنا مڑ کے رکھنا۔ میرے نبی دے غلام کائنات دا اصول ہے وے پہلے جسم بڑھیندا 120 دیڑے تو بعد روح پہندا۔ مڑ کمال تے وے نا کہ آکھیا وانجنا جبریل وانجنا تے مارنا پھوکا۔ حضرت مریم کے پیادیاں اللہ دی پناہ، اس رحمان دی پناہ اور نیکہ بندیا پاسے ہو بن کدے آ گیا؟ اللہ آ فرمائے نا 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 انا رسول ربک لأہبا لکے غلاما زکیہ۔ اور جس رب دیاں پناہ وہاں پہ منگ دی نا اس سے میں نے گلے اس سے میں نے گلے انہوں ایک نیک پتر دیا، انہوں نیک پتر دیا۔ اللہ دی عزت دی قسمیں اے تسی ایتھے بیٹھے ہو سکتا ایتھے کو بہت بڑا جن موجود ہوئے، آپ مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں وہاں سکون قلبی بڑا ملتا ہے، ہو سکتا ہے وہاں 120 سال پرانا جن وہاں اللہ اللہ کر رہا ہو مگر ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے ہم اس کے وجود کو نہیں مانتے۔ اگر حضرت جبریل علیہ السلام روحانی شکل میں آتے تو حضرت مریم کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تو کون ہے؟ بھائی وہ تمام لوازمات انسانی کے ساتھ سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا بشرن آئے بشرن سویہ تھا نورانی، مگر شکل انسانیت میں سامنے تھا۔ مولانا وہ جملہ یاد رکھیے کہ مدینہ میں مصطفیٰ جب داخل ہوئے نا تو بچیوں نے کیا کہا تھا؟ تجھے کچھ اور نظر آیا؟ مدینے کی بچیوں کو کچھ اور نظر آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی طلع البدر طلع البدر علینا۔ ارے تم کچھ اور دیکھتے رہے، ہم تو بدر منیر دیکھ رہے تھے۔ علماء فرماتے ہلال بھی چاند کو کہتے ہیں اور قمر بھی چاند کو کہتے ہیں، مگر وہ بچیاں بدر کیوں کہہ رہی تھی؟ فرمایا کائنات والوں یاد رکھنا ہلال ناقص ہوتا ہے، قمر بے نور ہوتا ہے، مگر جس کو ہم دیکھ رہے تھے تمہاری نظروں نے کچھ اور دیکھا ہے، ابو بکر نے اور دیکھا ہے، عمر نے اور دیکھا ہے، عثمان نے اور دیکھا ہے، مولا مرتضیٰ نے اور دیکھا ہے۔ اور اگر وہ تیری طرح مانتے نا، اپنے جیسا سمجھ کے مانتے تو ابو جہل تو بن جاتے، عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ تو بن جاتے، مگر صدیق فاروق غنی اور علی نہ بنتے۔ انہوں نے کہا مصطفیٰ تیرے جیسا نہ پہلے دیکھا محبوب سوڑیا نہ تیرے جیسا پہلے دیکھیا نہ بعد میں دیکھا۔ اور یہی بات حضرت حلیمہ کر رہی تھی، حضرت سیدہ آمنہ کر رہی تھی، جناب عبد المطلب کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں جبریل آیا، وہ کہتے تم کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آیا، رب کہتا ہے میں نے کوئی بنایا ہوتا تو تجھے نظر آتا، محبوب جیسا میں نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر یہ روحانی کر کیا رہا ہے؟ اب دیکھیے زمین سے مٹی لی، اس کو گوندھا اور گوندھ کر ایک کبوتر بنایا، ایک چڑیا بنائی اور چڑیا بنا کر کیا کہا؟ اس میں روح اللہ اکبر پھونک کر کہا جاؤ اڑ جاؤ۔ یہاں لوگ کہتے ہیں پیر ہو پیر زادہ ہو نبی زادہ ہو رسول زادہ ہو، وہ تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، وہ تو مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتا۔ اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام پورا پکھو بنا کر، بھائی یہ سلیکٹڈ جو قرآن ہے نا، سلیکٹڈ مزاج کے مطابق، اب مزاج کے مطابق قرآن کو ماننا اور ہے، طبیعت کے مطابق قرآن کو ماننا اور ہے، شریعت کے مطابق قرآن کو ماننا اور ہے۔ تو طبیعت کے مطابق مان رہا ہے، مگر شریعت کے مطابق جب مانے گا نا تو قرآن اللہ اکبر با سے لے کر سین تک تجھے عظمت مصطفیٰ ہی دکھائے۔
اللہ اکبر. آپ فرماتے لے آؤ جی جو مردہ ہو یا کوئی برس کا مریض ہو میرے پاس لے آؤ میں ٹھیک کر دیتا ہوں. اب دیکھیے آپ صبح حضور اٹھے نا, نماز پڑھ کے گھر آئے, چائے پی رہے تھے, صدا آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. ماں دی چپ کری یار, کوئی اعلان ہوندہ بے, چپ کر میرے پتر, چپ کر گئے. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا جی کیا اعلان ہوا؟ فلاں بندہ اللہ کی رضا سے دنیا سے چلا گیا, وہ اس کا وقت مقررہ آ گیا, وہ اللہ کی رضا سے دنیا سے چلا گیا. اب سنیے حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں جو اللہ کی رضا سے چلا جائے میں اللہ کی عطا سے تمہیں واپس لا کر دے سکتا ہوں. اب مردے زندہ ہو کر کلمے پڑھ رہے ہیں, اور میرے حضور شہنشاہ بغداد گزرے تو بازار کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے. فرمایا کس بات پہ جھگڑا ہے؟ فرمایا حضور یہ کرسچین عیسائی ہے, یہ کہتا ہے میرا نبی افضل ہے, اس نے مردے زندہ کیے ہیں, آپ کے نبی تو مردے نہیں زندہ کر سکے. آپ نے فرمایا میں کوئی نبی ہوں؟ میں تو نبی کا غلام ہوں, نبی کی اولاد ہوں, اگر کہو تو میں زندہ کر دوں, اگر کہو تو میں زندہ کر دوں. کہا جناب کمال کی بات ہے. اب دیکھیے نا, اگر ولی میں طاقت نہ ہوتی تو نبی کی شان کا کیسے پتہ چلتا, اور اگر نبی کے معجزات نہ ہوتے تو مالک کے کمالات اور اس کی قدرت کا کیسے پتہ چلتا. حاضرین محترم کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا چلو جس قبر والے کو کہتے ہو میں زندہ کر کے تمہیں دکھا دیتا ہوں, لیکن یہ بتانا تیرا نبی کہتا کیا تھا؟ تو جناب وہ کہتا تھا قم باذن اللہ. فرمایا اللہ نے یہ اذن مجھے دے دیا ہے, یہ کن والا اذن اللہ نے مجھے, توجہ ہے میری طرف, یہ کن والا اذن اللہ نے مجھے دے دیا ہے. اللہ کی عزت کی قسم. آپ وہاں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ بتا کہ یہ جو زندگی میں کام کرتا تھا وہی کرتا اٹھے یا خاموشی سے اٹھے؟ اب دیکھیے حضور جو زندگی میں بانسری بجاتا ہے, کیا مرتے وقت آپ بانسری پاس رکھتے ہیں؟ اور کا سوال میں کر بیٹھا تو نہیں سمجھے. بھائی کوئی بھی کسی کا پیشہ ہے, جب آپ اس کو دفن کرنے لگتے ہیں, چلے مولوی کو سمجھ لیں, کیا اس کی کتاب ساتھ رکھتے ہیں کہ بچ پڑھتا راسی حضور غوث پاک خان جی کے فرمائے پہ بھئی یہ داس بھئی جیڑا کام زندگی کرندہ میں نہ سمجھا بھئی دوڑ تک گل اپنی کہ نہیں اپنی. بھائی وہ کام کرتے اٹھے یا زبان بند ہو اٹھے؟ اس نے کہا حضور اگر وہ کام کرتا اٹھے, فرمایا میں تمہیں زندگی میں بتا رہا ہوں کہ یہ گاتا ابھی قبر میں ہے, ابھی قبر میں ہے, اللہ قبر میں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ نے فرمایا میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ زندگی میں گایا کرتا تھا. حضور غوث پاک نے فرمایا قم باذنی, رسول کا بیٹا کہہ رہا ہے میرے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ بندہ بانسری بجاتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ حضور میں نہیں مانتا, قدموں میں گرا اور کہا تیری کرامت کو دیکھ کر محمد کا کلمہ پڑھ رہا. حضرت آصف بن برقیہ جب تخت لے کر آئے تھے اس وقت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی کہا تھا ھذا من فضل ربی, مجھ پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس نے مجھے ایسے غلام عطا فرمائے ہیں جن کے نوکروں کی یہ شان ہے, اس نبی کا مقام کیا ہے. 40 سال تک ایک مرد کلندر مقام غابہ پر بیٹھا رہا. میں تھوڑا سا ثقیل گفتگو کو چھوڑ رہا ہوں. 40 سال تک مقام غابہ پر ایک شخص بیٹھا رہا, مسافر بن اسماعیل. 40 سال کے بعد صدا آئی واپس گھر جاؤ, رسول کی سنت ادا کرو, اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ بیٹا اس کے نور سے مشرق اور مغرب بھر جائے گا. آپ واپس آئے 40 سال کے بعد, عبادت اور ریاضت کے بعد واپس آئے تو آپ نے آ کر اپنی بیوی کو یہ اپنا خواب سنایا. اس نے کہا جناب ایسے نہیں, آپ مسجد کے اللہ اکبر مینار پہ چڑھ جائیں اور اب میری طرف سے اعلان کریں کہ آج جو مرد اپنی بیوی کے پاس جائے گا انشاءاللہ بیٹا بھی ہوگا اور بیٹا بھی اللہ کا ولی ہوگا. حضرین محترم اس رات جس گھر کے اندر یہ رحمت والی گھڑی آئی, اللہ نے 313 بیٹے عطا فرمائے اور 313 کے 13 اللہ کے ولی تھے. اب دیکھیے دو بزرگ ہیں, شیخ مسلمہ اور شیخ عقیل, گزر رہے ہیں اور ان بزرگوں کی بیوی جو ہے کنویں سے پانی بھر رہی ہے. وہ ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مسلمہ ذرا دیکھنا تو صحیح, اس بی بی کے وجود سے نور کی شعائیں آسمان کی طرف جا رہی ہے. کہا جناب اس آپ کو نظر نہیں آ رہا
کہ اس کے وطن کے اندر شیخ عدی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہے، آنے والے کا نام بھی بتا دیا، اللہ اکبر، آنے والے کا نام بھی بتا دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، دونوں کہتے چلے اس کو سلام تو کرے، قریب گئے، جا کر سلام کیا۔ سلام کا جواب اب بچے نے پیٹ میں سے کہاں دینا تھا، توجہ ہے میری طرف، لیکن کرنے والے بھی سمجھتے تھے اور جس کو کیا جا رہا تھا وہ بھی سمجھتا تھا۔ آگے محترم 7 سال کے بعد جب وہاں سے گزرے تو حضرت اللہ اکبر عدی بن مسافر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، دونوں بزرگ قریب گئے، سلام کیا، آپ نے 3 دفعہ جواب دیا، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ کہا بیٹا ہم نے تو تجھے سلام 1 دفعہ کیا ہے اور سلام دونوں کا سن کر آپ نے 1 دفعہ کہنا تھا وعلیکم السلام۔ کہا حضور 2 سلام تھے قرض، جو آپ نے گزرتے ہوئے میں ماں کے بطن میں تھا اور آپ نے سلام کیا تھا، اگر مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حیا نہ ہوتا نا تو میں اسی وقت بطن سے آپ کو جواب دیتا۔ ہائے 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 ہائے، کمال یار دیکھیں۔ حضرت عدی بن مسافر سے پوچھا گیا، یہ عبدالقادر جیلانی جو کہتا ہے کہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، یہ اس نے کس بنیاد پر کہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب ہے فردیت، اللہ امت مصطفیٰ میں یہ سب سے بڑا عہدہ جسے عطا کرتا ہے اس کو ہم فرد کہتے ہیں، غوثیت سے بھی بڑا مرتبہ ہے۔ کہا حضور ہر دور کے اندر خود جو ہے فرد ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں فرد ہوتا ہے۔ کہا جی پھر اعلان کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا یہ اعلان کسی کو بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی کے۔ عدی بن مسافر کا مقام میں نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میرے غوث اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا حکم تھا، جس طرح اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اس کو سجدہ کرو۔ یہ جملہ بھی عدی بن مسافر کا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا اور ادھر بھی حکم ہو رہا ہے قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ۔ یہ تھوڑے سے فاصلے پہ انڈیا ہے، انڈیا کے زمین کے اوپر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ خراساں کے پہاڑ پر بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے تھے۔ یہ پیغام پہنچا، آپ نے اپنی گردن کو اتنا جھکایا کہ سجدے سے تھوڑا سا اوپر رہا۔ حضور غوث پاک نے اس کو کشفاً ملاحظہ فرمایا اور ملاحظہ فرما کے فرمایا معین الدین نے ہمارا حکم ماننے میں جلدی کی، ان قریب ہم اس کو پاک و ہند کی ولایت عطا کر دیں گے۔ پورے پاک و ہند کی ولایت ہم کس کو عطا کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ وہ معین الدین ہے، کبھی اللہ اکبر حضور داتا صاحب کے در پر ہے اور کبھی غوث پاک کی بارگاہ میں ہے۔ آپ نے میرے غوث کا مقام سنا، آپ کے دل میں رغبت ہوئی، کاش ہم ان کے مزار پر جاتے، وہاں حاضری دیتے۔ میں آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر میری زندگی میں داتا صاحب ہوتے نا، اگر میری زندگی میں حضور داتا صاحب ہوتے، علی حجویری ہوتے، تو میں جا کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا، ان کی بیعت کرتا اور کائنات کو بتاتا تم میرے در پر آتے ہو، تمہاری سرزمین پر جو اللہ کا ولی سو رہا، اللہ کا ولی جو سو رہا ہے، اس کو اللہ نے کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کائنات والو، ولی کے تصرفات کو دیکھ کر نبی کے معجزات کو مانا جاتا ہے اور نبی کی شان کو دیکھ کر رب کی عظمت کو مانا جاتا ہے کہ جو اس نے اپنے نمائندے بنائے ہیں۔ اب گفتگو آخری مراحل میں چلی گئی۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ سفر میں ہیں، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ حضور نے پیشگوئی فرمائی تھی، صحابہ کرام مدائن کی طرف جا رہے ہیں، رستے میں دجلہ دریا آ گیا، تھک گئے ہوں گے، دجلہ دریا آ گیا۔ اب حضور کوئی وہاں پر کشتی نہیں ہے، توجہ ہے میری طرف؟ بھائی دریا عبور کرنا، کشتی کوئی نہیں، جہاز کوئی نہیں، اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو دجلہ کوئی چھوٹا یا دریا نہیں ہے، کسی عالم سے پوچھ لینا، بہت بڑا دریا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا صحابہ کرام نے دیکھا کہ بھائی اس مقام پر پہنچنا ہے اور پرلی طرف تیر انداز بھی بیٹھے ہیں کہ آئیں تو ہم تیر سے حملہ کریں اور ان کو ختم کر دیں،
توجہ کرنا میری بات کی طرف. حضور علیہ السلام کے صحابہ اس نکر پہ کھڑے ہو کر نا دریا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں دریا اے دس کہندی مرضی نال چڑھ دا. نہیں سستی نہ کریں بولے سبحان اللہ. حضور دے صحابہ دریا نو مخاطب کر کے کہندی مرضی نال چڑھ دا. اگا کوئی نے جواب مل گیا نے اللہ دی مرضی نال چڑھ دا. تے فرمایا تے نبی دی عزت دا واسطہ تے امیر المومنین حضرت عمر فاروق دے عدل دا واسطہ اسی تیرے وچ اپنیاں سواریاں پہندے پیاں. اللہ اکبر. اپنی سواریوں کو دریا کے اندر ڈالا اور پرلے کنارے پر پہنچ کر نا صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کسی کے جوتے کے تلوے جو ہے وہ تر تو نہیں ہوئے. نہیں توڑے سبحان اللہ سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یا تسی سمجھے نہیں دے یا تسی ان کنجوس ہوئے بیٹھے ہو. کل میں آپ کو دعوت دوں گا کہ کل آپ نے سارا دن نہیں بولنا. کم از کم یہ جو فرشتہ ہے نا یہ آپ کو دعائیں دے گا یار ایک دیڑے تو میں سکون لین دیتا ہے. کل آپ بے شک کسی مسلمان کا گلہ نہ کرنا, کسی کی کل غیبت نہ کرنا, کسی کی چگلی نہ کرنا, لیکن آج جتنا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں نا کل خاموش رہ لینا. توجہ ہے میری طرف. حضور دے صحابہ دے راہ کیوں نہیں دینا؟ حضور دی عزت دا واسطہ ہی کہ امیر المومنین حضرت امیر عمر دے عدل دا واسطہ ہی حضرت محترم سواریاں بچ پا چھوڑیاں نے تے دریا دے پرلے کنارے تے ون کے کہ کسی کو لوچ دے کسی جوتیاں دے تلوے ترت نہیں ہوئے. میں نہیں پتا تو کس گل تے ہسیاں. اللہ اکبر کہ حضور دے صحابہ دی عزت واسطے ہسیاں تے اللہ پاک اتن ہسنا نصیب کرے. یہ سدا چہرے مسکرانے رہن. اللہ اکبر. حضرت محترم انہاں کے ساڑھے پیرہ دے تلوے تر نہیں ہوئے اور جنہاں گھوڑیاں تے سوارا سے انہاں دے سونپ بھی تر نہیں ہوئے. بھائی رسول کو مانا جیسے ماننے کا حق تھا. اچھا حضور دے صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص پیادے, خالد بن ولید پیادے, کسی دی کوئی شاید